اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے. کم از کم 23 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور متعدد مکانات مسمار کر دیے ہیں. جیسا کہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ علاقے کی صورتحال ایک بریکنگ پوائنٹ پر ہے. منگل کے روز گرفتاریاں اور مسماری اس وقت عمل میں آئی جب درجنوں اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینی دیہاتوں پر چھاپے جاری رکھے، جن میں ایک خیربیتا الراس الاحمر بھی شامل ہے، جہاں پانی کی ایک پائپ لائن تباہ کی گئی تھی. چونکہ ہندوستان کے فوری کامرس پلیٹ فارمز نے گروسری سے لے کر اسمارٹ فونز تک ہر چیز کو منٹوں میں پہنچانے کی دوڑ لگا دی ہے، الیکٹرک موبلٹی اسٹارٹ اپ نے تیز پکڑ لیا ہے، جس سے تازہ فنڈنگ میں 93 ملین اکٹھا کیا گیا ہے. بنگلورو میں قائم اسٹارٹ اپ ہفتہ وار سبسکرپشن پلانز پر الیکٹرک 2 ویلر پیش کرتا ہے. اس لیے ڈیلیوری ڈرائیور اپنی گاڑی خریدے بغیر سیدھے پلیٹ فارم میں جا سکتے ہیں. اپنے بیڑے میں تقریباً 50,000 الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ یولو نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ ہر ہفتے تقریباً 6 ملین میل کا فاصلہ طے کرتا ہے اور ایک دن میں 7,50,000 سے زیادہ ڈیلیوری کرتا ہے. نئی فنڈنگ یولو کو اگلے 2 سالوں میں اس بیڑے کو 2 لاکھ بائک تک بڑھانے اور تیز تر الیکٹرک 2 ویلر لانچ کرنے دے گی، جس کا مقصد مختلف لاجسٹک استعمال کے معاملات ہیں. واشنگٹن. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بجٹ تجاویز، سرکاری قرضوں اور دیگر مالیاتی معلومات کے بروقت افشا کو بہتر بنا کر عوام کی پارلیمانی نگرانی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 2026 کی مالی شفافیت کی رپورٹ ایک سالانہ تشخیص نے کئی ایسے شعبوں کی نشاندہی کی جہاں زیادہ شفافیت اور نگرانی کی ضرورت تھی، بشمول ایگزیکٹو بجٹ کی تجویز کی ضرورت تھی اور حکومتی قرضوں کی ذمہ داریوں کا مکمل انکشاف، خاص طور پر بڑے سرکاری اداروں کے. تائی لینڈ نے بندوق کے نئے اجازت نامے معطل کر دیے ہیں. گزشتہ ہفتے اسکول میں ہونے والی ہلاکت خیز فائرنگ کے بعد اپنے ہتھیاروں کے کنٹرول کو سخت کر دیا ہے، جس میں ایک 14 سالہ لڑکے نے خود پر بندوق چلانے سے پہلے 8 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. ان کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم انوتین چرنویرکول نے منگل کو یہ ہدایت جاری کرتے ہوئے سرکاری اہلکاروں کو پورے نظام میں آنچی اسلحہ پر قابو پانے کے اقدامات کو فوری طور پر بلند کرنے کا حکم دیا. یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ حوثی باغی گروپ نے آبنائے جہاز پر ڈبل ٹپ حملے میں کم از کم 6 افراد کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے. منگل کو مصری ملکیتی تہامہ پر حملہ اس فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد سے ایران سے منسلک حوثیوں سے منسلک پہلی بحری ہلاکتوں کی نشاندہی کرتا ہے. تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جہاز رانی پر حملوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات پر شکوک پیدا کر دیے ہیں. برینٹ کروڈ کی قیمت بدھ تک راتوں رات 2% سے زیادہ بڑھ گئی، جس سے بین الاقوامی بینچ مارک $90 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا. سڈنی. پاپوا نیو گنی کے سابق بین الاقوامی الیکس داونی کا کہنا ہے کہ فٹ بال کی کچھ چھوٹی فیڈریشنوں نے فیفا کی خانہ جنگی کے دوران خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ انہیں اس فنڈ سے محروم ہونے کا خدشہ ہے جو ان کے آپریشنز کے لیے ضروری ہے. داونی، جو فٹ بال آسٹریلیا کے سابق ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں، کا خیال ہے کہ عالمی فٹ بال کے ترقیاتی فنڈنگ کا نظام ناقص ہے اور امید کرتا ہے کہ گیانی انفینٹینو کی ترک کردہ فیفا فارورڈ انٹرپرائز کی تجویز سے ہونے والی بات چیت سے اصلاحات کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. جنوبی کوریا میں فٹ بال کی گورننگ باڈی نے ایک بم شیل رپورٹ کے بعد عوامی معافی نامہ جاری کیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 2010 کی دہائی کے اوائل میں کھیلوں سے پہلے یا بعد میں غیر ملکی ریفریوں کے لیے جنسی خدمات پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے تھے. حکومت کی وزارت ثقافت، کھیل اور سیاحت نے پہلی بار یہ رپورٹ 2016 میں کوریا فٹ بال ایسوسی ایشن کیفے میں بدعنوانی کی تحقیقات کے بعد جاری کی تھی، لیکن اسے پچھلے ہفتے تک عام نہیں کیا گیا تھا جب جنوبی کوریائی چینل اور CNN سے منسلک JTBC نے رپورٹ حاصل کی اور اس کی تباہ کن تفصیلات شائع کی. ایران نے آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی شرائط پر ڈٹا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نے تہران کا دورہ کیا اور امریکہ اور یمن کے حوثیوں نے خلیج اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی پر حملے شروع کر دیے. منگل کو یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کے باوجود کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں دکھا رہے ہیں کہ معاہدہ قریب ہے.
اسلام آباد ایک اہم پیش رفت میں وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو ملک بھر میں کسٹم بانڈ ویئر ہاؤسز کا آزاد 3 سالہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں اس وقت آیا جب حال ہی میں ایک نجی کمپنی نے عارضی فوائد کے لیے ان بانڈ اور آؤٹ بانڈ قوانین میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کی۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے طے پانے والا صفائی معاہدہ خطے اور اس سے پاکستان دیویگتی منظر نامے کو نئی شکل دینے والی اور اس سے باہر کے تصویراتی نامے کو نئی شکلی سب سے زیادہ نتیجہ خیز جغرافیائی سیاسی ترقی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ کے درمیان نتیجہ اخذ کیا گیا ہے جو نہ صرف خطے کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے وسیع تر دنیا پر بھی دوررس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تینوں ممالک مشرق وسطی، جنوبی ایشیا، یورپ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مختلف سیکورٹی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور پاکستان پہلے ہی کے گزشتہ سال تک پانے والے 2 طرفہ معاہدے کے پابند تھے۔ کورٹ کے ترکی کے داخلے نے معاہدے کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ان تینوں ممالک کی اجتماعی طاقت نے اس گروپ کو خطے میں ایک مضبوط قوت بنا دیا ہے۔ پچھلے مہینے ہندوستان اور پاکستان کے 117 سرکردہ کارکنوں اور سابق عہدیداروں نے نریندر مودی اور شہباز شریف کو ایک کھلا خط لکھا جس میں دونوں وزرائے اعظم سے مصروفیات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک کو مشترکہ اقتصادی، سیکورٹی اور ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ خط کا کوئی اثر ہونے کا امکان نہیں۔ بھارت کی طرف سے شروع کی گئی بات چیت کی عدم موجودگی صرف پاک بھارت تعلقات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بذات خود ایک ایسی پالیسی ہے جو اسلام آباد کے تئیں بھارت کے منفی رویے کو واضح کرتی ہے، جو کسی تبدیلی کے اشارے کو دھوکہ نہیں دیتی۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر گزشتہ ماہ ترکی میں نیٹو سربراہی اجلاس سے نکلتے ہوئے خفیہ طور پر طیاروں کا تبادلہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے منگل کو نام نگاروں کو بتایا، میں سیکرٹ سروس اور فوج کے ذریعے جاتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک مختلف فلائٹ، مختلف جہاز میں جاؤں۔ ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں کو بتایا، مجھے بس وہی کرنا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ لوساکا، زامبیا کے باشندے 13 اگست کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں، جسے بڑے پیمانے پر اس امتحان کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آیا برسوں کی اقتصادی اصلاحات نے روزمرہ کی زندگی میں بہتری لائی ہے۔ زامبیا کے انتخابی کمیشن کے مطابق تقریباً 79 ملین ووٹرز پول کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ صدارت کے لیے 14 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں گورننگ یونائٹڈ پارٹی فار نیشنل ڈیولپمنٹ UPLMA جو دوسری مدت کے لیے کوشاں ہیں، اور حزب اختلاف کے ٹونس الائنس کے صدارتی امیدوار برائن منڈوبائل شامل ہیں۔ ایرور 500 سرور ایرور 1500 that's an error please try again later that's all we know۔ میں نے اسے حاصل کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، انہوں نے 2 بار کوشش کی، ٹھیک ہے میں نے اسے پہلے حاصل کیا۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشاہدہ تھا جو فروری میں ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم کے آغاز کے 1 دن بعد ABC کے نامہ نگار جوناتھن کورل کو فون پر بات چیت میں کیا گیا۔ ایرو 500 سرور ایرو 1500 there was an error please try again later that's all we know۔ Error 500 server error that's an error there was an error please try again later that's all we know۔ Error 500 server error 1500 please try again later that's all we know۔ اکسل نے $5 بلین کی عالمی فنڈ ریزنگ کوششوں کے حصے کے طور پر اپنی پچھلی ہندوستان پر مرکوز گاڑی کو بڑھانے کے 2 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ایک نیا 550 ملین انڈیا فنڈ بند کر دیا۔ اس معاملے سے واقف لوگوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ نیو انڈیا فنڈ کو اوور سبسکرائب کیا گیا اور ہفتوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ ایکسل کے پاس ابھی اپنے پچھلے 650 ملین انڈیا فنڈ کا 55 سے زیادہ سرمایہ کاری کے لیے دستیاب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تازہ ترین اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوا ہے کہ اس کی سابقہ گاڑی میں کافی سرمایہ باقی ہے۔ فیا شاپنگ سٹارٹ اپ جو فوبی گیٹس اور صوفیہ کیانی نے مشترکے پر قائم کیا تھا، ایک بار پھر اپنے مبینہ کاروباری طریقوں کی وجہ سے کائنکیا سے مبینہ کاروباری طریقوں کی وجہ سے زیر بحث ہے۔ تازہ ترین مسئلہ اس سال کے اوائل سے شروع ہوا جب بلومبرگ نے ایک تحقیقات شائع کی جس میں اس بات کا نقشہ بنایا گیا کہ فیا کس طرح خقا خریداریوں کے لیے کریڈٹ اور کمیشن لے رہی ہے، اسے پیدا کرنے میں مدد نہیں ملی، جسے کوکی اسٹفنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک متنازع پریکٹس ہے
जिससे स्टार्ट अप्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर इस वजह से देखा जाता है कि ये रेफरल रेवेन्यू को दूसरे मुल्हका मार्केटर्स से दूर ले जाता है। आमतौर पर जब फिया जैसे अलहाक शुदा प्लेटफॉर्म किसी बाज़ार में काम करने के लिए साइन ऑन करते हैं तो वो एक मुआहदे पर दस्तखत करते हैं जिसमें कहा जाता है कुकी भरने पर पाबंदी है, क्योंकि ये गैर मुनसिफाना है। 8 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नेटो सरबराही इजलास से रवाना होते वक्त टेलीविज़न कैमरों की सादा नज़र में एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन जब ताकतवर बोइंग हवाई जहाज़ इनकरा से रवाना हुआ तो मुबीना तौर पर सदर को पहले खफिया तौर पर एक कैटरिंग ट्रक के ज़रिए C-32 बोइंग 757 का मिलिट्री वर्जन पहुंचा दिया गया था, जिसने सदर को बरतानिया में राफ मुल्डन हाल पहुंचाया था। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि इसके एक हेलीकॉप्टर ने ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकेबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। कार्गो जहाज़ के स्टीयरिंग गियर को नाकारा बनाने के लिए मिसाइल दागे हैं। एक बयान में US सेंट्रल तैयारे ने मंगल को पनामा के झंडे वाले MV वेला नोवा जहाज़ के इंजन रूम में जब इसने खलीज अमान को मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने खलीज अमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ पर फायरिंग की। मंगल को ये हमला ईरान के साथ अमरीका इसराइल जंग के निस्बतन परस्कून दौर के दरमियान हुआ है। जुलाई में 13 दिन की कशीदगी के बाद से ज़्यादातर हमले रुक गए हैं। जून में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमत की याददाश्त MOU के हिस्से के तौर पर जंग बंदी के बाद ये अमल ख़त्म होता दिखाई दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते जिमी गन के प्राइमरी इंतखाबात के लिए मुस्लिम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुस्सीद की अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल करने के वाज़े हवाले से वस्त मुद्दती अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को जहादी करार दिया है। एलानात नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल बेल्ट को बंद करने के लिए स्प्रिंट में रेबलकुन कानून साजों और मुंतखब अहदीदारों के दरमियान इस्लामोफोबिक गुफ्तगू की एक फैलती हुई लहर को हुआ देते हैं। अलमुखा यमन मुज़हर एक ऐसे समंदर पर काम करता है जो तवील अरसे से यम के तनाज़ा में फ्रंट लाइन रहा है। यम के बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ शहर अलमुखा, जिसे मोचा भी कहा जाता है, में मुक़ीम माही गेर 2015 में ख़त्ते में जंग के आगाज़ के बाद से रोज़ी कमाने के लिए तवील जदोजहद कर रहे हैं। गज़ा सिटी, गज़ा की पट्टी। शुमाली गज़ा में नकल मुकानी करने वाले खैमे के अंदर शदीद गर्मी में मोना अल-मसरी हर आने वाले दिन के लिए मनसूबा बंदी करने की कोशिश करती है। मोना एक बेवा है और 4 बच्चों की मां है जिसकी उम्र 9 से 2 साल के दरमियान है। उसके शौहर मोहम्मद सितंबर 2024 में एक इसराइली हमले में मारे गए थे। कोलंबिया में इमदादी कारकन पीर को आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के बाद अमारतों और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। 180 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, ज़्यादातर केली और प्रेरा के शहरों में। वेनेज़ुएला और इसराइल ने एक बड़ी तब्दीली में कौंसलर ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। मंगल को इसराइल और वेनेज़ुएला दोनों की तरफ से ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगीज़ ने जनवरी में अमरीकी फ़ौज की जानिब से रहनुमा निकोलस मादुरो के अगवा के बाद से एक बड़ी तब्दीली की पैरवी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफ़ती एजेंसी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2-4 मिलियन लड़कियों को सानवी स्कूल जाने से रोक दिया गया है, जिसने तालिबान हुकूमत से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। यूनेस्को ने मंगल को कहा कि मुल्क में सेकेंडरी स्कूल से महरूम लड़कियों की तादाद में गुज़श्ता साल की गिनती के बाद से 2 लाख का इजाफा हुआ है और 2030 तक ये तादाद 40 लाख तक पहुँच सकती है।